عمدہ اور پرسوز پرکیف آواز میں اپنے والد محترم کا کلام ہماری سماعتوں کی نظر کیا. ہم ان کے لیے خیر و برکت کی دعا کرتے ہیں. آمین. اللہ تعالیٰ ان کے اعمال میں، ان کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے. آمین. سامعین محترم، جو خفی ہیں، جو جلی ہیں، یہاں پر اس محفل میں موجود ہیں، میں عرض کرتا چلوں کہ ہم نے ابتدا کی ہے ان 7 افراد سے شمولیت کرنے والے افراد کے ساتھ اس بزم کی، اور اس بزم میں اللہ تعالیٰ جناب منیر احمد خاور صاحب کی عمر کو عمر خضر بنا دے، اور ان کی معیت میں، ان کی صحبت میں، ان کی موجودگی میں ایسی کئی ایک محفلیں انعقاد پذیر ہوں. اور جب بھی بزم سراج منیر کے تحت کہیں بھی بزم کا انعقاد ہوگا تو منیر احمد خاور صاحب اس کے بانی اور اس کے صدر ہوں گے. جہاں تک کہ آواز میری پہنچ رہی ہے، اس کے لیے آج کی اس تیسری ماہانہ وار محفل میلاد اور محفل مشاعرہ کے لیے جناب منیر احمد خاور صاحب صدر کے طور پر، میزبان محفل کے طور پر موجود ہیں. آج کی اس بزم میں جناب ریاض احمد قادری صاحب ایک دفعہ پھر خادم نعت ہونے کا نہایت عمدہ ثبوت کے اتنا فاصلہ طے کرنے کے بعد اور اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر اس بزم میں تشریف لائے. آج کی اس بزم میں، آج کی اس محفل مشاعرہ میں مہمان خصوصی اور آج کے اس بزم میں مہمان اعزاز ہوں گے ہمارے محترم اور انجمن فقیران مصطفیٰ کے روح رواں، اس کے میزبان اور بانی محفل جناب محمد امیر نواز امیر کے المعروف فقیر مصطفیٰ صاحب کے جو لخت جگر ہیں جناب منصور نواز اوان صاحب، وہ آج کی اس بزم میں مہمان اعزاز کے طور پر ہوں گے. آج یہ بزم محرم الحرام کی 6 تاریخ کو انعقاد پذیر ہو رہی ہے. محرم وہ مہینہ ہے کہ جس کا نام سنتے ہی ہمارے احساسات اور ہمارے جذبات اس عظیم ہستی کے لیے، اس عظیم ہستی کی عمدہ یادوں کے لیے، اس عظیم ہستی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنے امڈ آنے کو چاہتے ہوتے ہیں، جن کا نامی اسم گرامی جناب سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام ہے، نواسہ رسول ہیں، جگر گوشہ بطول ہیں، اور نور عین ہیں جناب امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کے. انہوں نے اپنے اس دین اسلام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حفاظت کرنے کے لیے جو اپنے وطن کی، اپنی مال کی، اپنی اولاد کی اور عزیز و اقربا کی، پھر اس کے بعد خود اپنی جان کا اس راہ پر نذرانہ جس انداز سے پیش کیا ہے، اس کی نظیر انسانیت کی پوری تاریخ میں جس قدر بھی اس کے سال ہیں، اس کی مثال ڈھونڈنا، اس کی نظیر ڈھونڈنا جہاں مشکل ہے وہاں پر ممکن نہیں ہے، ابھی تک کی تاریخ میں ممکن نہیں ہے. اور ایسا انشاءاللہ کہ یہ ان کے نام کے سر پر تاج ہمیشہ رہے گا. اور جب تک کہ اب چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ کے دین کے بعد کوئی دین نہیں ہے، تو آپ کی پیش کی گئی قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دین اسلام کے احیاء کے لیے تھی، وہ بھی امر ہو گئی. اور جب تک یہ دنیا قائم ہے، جب تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین روز محشر تک، بلکہ بعد کے زمانوں تک کے لیے بھی ہے، تو ان کے نواسہ جناب سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام کا نام آپ کے دین کے لیے اپنا وطن، اپنا مال، اپنے عزیز و اقربا، اپنے اولاد اور اپنی جان کی قربانی دینے والوں میں
صحیح طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کار رسالت کے لیے اس کے افزانے کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اطہار کے لیے، آپ کے قربا کے لیے مودت کا ایک عمدہ نمونہ، ایک مودت کی عمدہ مثال چھوڑ گئے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کار رسالت کے لیے کوئی اجر نہیں مانگتا، اجر صرف آپ اگر دے سکتے ہو تو میرے قربا کے لیے اپنی مودت اختیار کرو۔ تو چونکہ آپ فرسٹ جنریشن ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ جن کو قربت کی ضرورت بھی تھی، جن کے ساتھ مودت کی ضرورت بھی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے احیاء کے لیے، آپ کے ساتھ مودت کے لیے لازم تھا کہ وہ اپنے طور پر ایک مثال قائم کر جاتے۔ انہوں نے مثال قائم کی ہے۔ اب ہم پر لازم ہے کہ اگر ہم مودت کرتے ہیں تو ان نواسوں کے لیے جنہوں نے آپ کے دین کے لیے اپنی تمام جو جاہ و خشم ہے، جو مال ہے، جو اقربا کی قربانی ہے، جو اولاد کی قربانی ہے، سب دے دی، دونوں نواسوں نے دے دی۔ جناب سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین دونوں نے جو قربانیاں دی ہیں، تو اب آنے والے زمانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے پیروکاروں کے لیے یہ لازم ہے کہ کار رسالت کا اگر کوئی عوض دے سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اقربا کے ساتھ اپنی مودت کے طور پر اپنے جذبات کو بلند رکھ کر جتنا کام اس کار خیر کے لیے ہو سکتا ہے وہ سر انجام دے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ میں ملتمس ہوں جناب سلمان منیر صاحب سے کہ آج کی اس تیسری ماہانہ محفل مشاعرہ میں، محفل میلاد میں اپنا کلام عطا فرما کر ثواب دارین نہ صرف حاصل کریں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری بھی لگوائیں۔ جناب سلمان منیر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ کہ توصیف محمد کا شرف مجھ کو ملا ہو، توصیف محمد کا شرف مجھ کو ملا ہو، جب نعت لکھوں سامنے قرآن کھلا ہو۔ توصیف محمد کا شرف مجھ کو ملا ہو، جب نعت لکھوں سامنے قرآن کھلا ہو۔ طیبہ کی ہواؤں میں عجب لطف بپا ہے، طیبہ کی ہواؤں میں عجب لطف بپا ہے، جیسے کوئی جنت میں کہیں گھوم رہا ہو۔ طیبہ کی ہواؤں میں عجب لطف بپا ہے، جیسے کوئی جنت میں کہیں گھوم رہا ہو۔ اس لب کے تبسم کی کروں کیا میں بڑائی، اس لب کے تبسم کی کروں کیا میں بڑائی، جس لب کے تبسم سے عطا ہوتی ضیا ہو۔ خوابوں میں کئی روز سے جاتا ہوں مدینے، خوابوں میں کئی روز سے جاتا ہوں مدینے، شاید کہ مدینے کا سفر، خوابوں میں کئی روز سے جاتا ہوں مدینے، شاید کہ مدینے کا سفر جاگ پڑا ہو۔ وہ لب پہ میرے نعت محمد کا ترانہ، وہ لب پہ میرے نعت محمد کا ترانہ، جب وقت نزا آ کے میرے سر پہ کھڑا ہو۔ وہ لب پہ میرے نعت محمد کا ترانہ، جب وقت نزا آ کے میرے سر پہ کھڑا ہو۔ ظلمت تیرے آنے سے مٹی سارے جہاں کی، ظلمت تیرے آنے سے مٹی سارے جہاں کی، تم نور خدا نور خدا نور خدا ہو۔ ظلمت تیرے آنے سے مٹی سارے جہاں کی، تم نور خدا نور خدا نور خدا ہو۔ اے کاش کروں میں بھی تیرے در کی غلامی، اے کاش کروں میں بھی تیرے در کی غلامی، اب اذن حضوری کا شہا مجھ کو عطا ہو۔ روشن ہو لحد آپ کی توصیف کے صدقے، روشن ہو لحد آپ کی توصیف کے صدقے، مدحت کا میری قبر پہ ایک پھول کھلا ہو۔ اور اے زائر خوش بخت دے آسی کو دعائیں، اے زائر خوش بخت دے آسی کو دعائیں،
کل یہ بھی مواجہ پہ کھڑا محو ثنا سبحان اللہ اے ظاہر خوش بخت دے آسی کو دعائیں کل یہ بھی مواجہ پہ کھڑا محو ثنا سبحان اللہ سبحان اللہ ایمان کی تکمیل کو لازم ہے یہ سلمان ایمان کی تکمیل کو لازم ہے یہ سلمان ہر چیز سے بڑھ کر تمہیں آقا سے وفا ہو سبحان اللہ ایمان کی تکمیل کو بے شک۔ لازم ہے یہ سلمان واہ واہ ہر سبحان چیز اللہ سے بڑھ کر تمہیں آقا سے وفا ہو توصیف محمد کا شرف مجھ کو ملا ہو آمین جب نعت لکھوں سامنے قرآن کھلا ہو سبحان اللہ